کل جو ترامیم منظور ہوں گی پارلیمنٹ کا حق ہے، ان کا استحقاق ہے، ان کا اختیار ہے قانون سازی کرنا، تو آپ کیسے روکیں گے پھر ان کو؟ جی بالکل، قانون سازی کرنے کا جو اختیار اور حق ہے وہ پارلیمان کا ہے، اس سے تو کوئی ڈفر نہیں کرتا اس بات سے. مگر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ہے کہ پارلیمان کو انسٹیٹیوشنل کلیش کی طرف دھکیلا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے. اگر آپ ایک اختلافی نوٹ کی بات کریں گے تو اس میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک مائنورٹی ججز کا نوٹ ہے جو آپ کی طرف ایک واضح اکثریت ہے. 8 ججز ایک طرف، انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اور ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جس کے اندر ایک میجورٹی آرڈر پاس ہو جاتا ہے، اٹ کی ناٹ بی سیٹ اسائڈ، اٹ کی ناٹ، وہ بائنڈنگ ہوتا ہے انٹل اٹ از سیٹ اسائڈ. تو اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا. ایک اختلافی نوٹ میں چاہے جو لکھا ہو اس کو آپ بنیاد بنا کر قانون سازی نہیں کر سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ بائنڈنگ ہے ریاست کے اوپر. لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس سوالات تو ویلڈ ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے آپ پٹیشنر نہیں تھے، آپ نہیں گئے تھے نا مہربانو، تو آپ کو یہ سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں؟ اور اگر ججز مائنورٹی میں جب میجورٹی سوالات اٹھائے وہ ویلڈ سوالات ہیں بالکل. جب میجورٹی آرڈر آئے گا نا تو میجورٹی آرڈر کا جب ڈیٹیل ججمنٹ آرڈر آئے گا تو شاید اس کے اندر ان سوالات کے جواب ہوں گے. ابھی تک وہ آرڈر نہیں آیا ہے. آپ نہیں سمجھتی آ جانا چاہیے؟ میں نے تو نہیں لکھنا نا، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آ جانا چاہیے تھا. نظر ثانی کی اپیلیں وہ بھی مختصر ہو جانی چاہیے تھی. بہت سے آرڈرز ہیں. پارس allow me to speak please. بہت سے آرڈرز ہیں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جن کے ابھی تک ڈیٹیلڈ آرڈرز نہیں آئے ہیں. سب آرڈرز جو ہیں وہ 2 ہفتوں کے اندر آ جانے چاہیے ہیں. پہلے شزا صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ ہم اپیل میں نہیں گئے. جس دن ہمارا بلے کا نشان چھینا گیا ہم اس کے بعد ریویو میں گئے. وہ ریویو آج تک سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. جس طرح سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل وہ بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ ان کیسز کو ترجیح نہ دے اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر ہم فوراً گئے تھے. بات اگر ہم واپس آئیں اس بات پہ کہ آئین کی بات ہو رہی ہے، تو آئین کی تشریح جب غلط ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا، یہ تو سب ججز نے مان لیا کہ آئین کی تشریح غلط کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. تو اس کے بعد یہ آئین کا جتنا بھی راگ الاپیں ہم جو پوائزن ہے، جو روٹ آف ایول ہے، اس تک جب ہم پہنچتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو آزاد امیدوار زبردستی بنایا گیا. ہم سے ہماری پہچان اور ہمارا نشان غلط جعل سازی کے تحت بدنیتی پہ تھا وہ اقدام. میں ذرا ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مخصوص حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ الیکشن لڑا. کون ٹھیک کرے گا؟ ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن کرے گا، لیکن مہربانو ایک سالہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نشستوں کا، اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے اوپر 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں اور جو ترامیم حکومت نے کی ہیں ان کو آپ آئسولیشن میں دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ اس میں غلط کیا ہے، اس میں غیر آئینی یا غیر قانونی کیا چیز ہے؟ دیکھیں ابھی شزا صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھی، گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ تو وہی باتیں جو آلریڈی موجود ہیں. الیکشن قوانین یہی کہتے ہیں. ہم اگر چیزوں کو مجھے سمجھ آ گئی آپ کے سوال کی پارس. اگر ہم چیزوں کو ایک وائڈ میں دیکھنے لگ جائیں اور آئسولیشن میں دیکھنے لگ جائیں تو ضرور ہمیں بہت سی چیزیں مختلف لگیں گی، مگر ہم چیزوں کو وائڈ میں نہیں دیکھتے. آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، اس کے بعد یہ ترامیم کی گئی. اگر تو یہ ترامیم فارورڈ لکنگ ہے اور یہ آگے جا کر اس میں جو ابہام ہے قانون میں یا جو خاموشی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کریں 100 بسم اللہ. مگر اگر یہ اس کو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. میرا تو یہ ایک تجویز ہوگی کہ اگر انہوں نے ترمیم کرنی ہے، ابھی بھی اس لا میں ایک چیز پر خاموشی ہے تو مکمل طور پہ ابہام ہٹا دیجئے، کیونکہ آئین کہیں پہ یہ نہیں کہتا کہ کسی اور کے حصے کی ریزرو سیٹ کا بٹوارا دوسری جماعتوں میں ہو جائے. تو ابھی مجھے بتائیے کہ اس ترمیم کے بعد کیا پارلیمان مکمل ہوئے گا یا انکمپلیٹ رہے گا؟ کبھی مشروط مذاکرات بھی کامیاب ہوتے ہیں؟ ہمیشہ غیر مشروط ہوتے ہیں مذاکرات، اس کے بعد بالکل ایسے ہی مذاکرات نہیں ایسے ہی مذاکرات ایسے ہی شروع کیے جاتے ہیں، ایسے ہی شروع کیے جاتے ہیں. مگر شہزاد بیوی کو یہ بتا دیجئے
NRO ہضم کر کے تو یہ بیٹھے ہیں, ہم NRO نہیں مانگ رہے ہیں. آئین کی یہ بات کرتے ہیں, آئین پامال انہوں نے کیا, انہوں نے جب جو آئین میں لکھی تھی مدت اس میں الیکشنز نہ کرا کے, تو ہمیں آئین شکنی کی باتیں نہ کیا کیجئے. آپ تو اس وقت پاکستان کے ووٹر کا ووٹ ہڑپ کے, اس کو چوری کر کے, اس کو مسترد کر کے آئے بیٹھے ہیں. آپ کیا آئین کی باتیں کرتے ہیں؟ ایسی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی نہ پاکستان کی عوام کو. مہنگائی مکاؤ کے نعرے لے کر آئے تھے آپ, اور آج آپ نے عوام کو ہی مکا دیا, آپ نے غریب کو ختم کر دیا, اس کی کمر توڑ دی. اور یہ بات ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں. جھوٹے نعرے, آپ نے کہا پاکستان کو نواز دو. میاں نواز وہ ہیں کہ جن کا NA 130 کی پتان کی آڈٹ اٹھا کے دیکھیں تو پتا چلتا ہے میاں صاحب خود اپنا الیکشن